سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد رجب سے جو ہم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے الحمدللہ وہ گھڑیاں جو ہیں وہ لمحات بہت ہی قریب ہیں. رجب بھی گزر گیا، شعبان بھی تقریباً گزر گیا، اور شعبان کے اندر اب الحمدللہ ہمیں روزے کا مشق بھی ہو گئی، رمضان کے روزے کا مزہ بھی آ گیا، ٹیسٹ بھی آ گیا، جاگنے کا بھی کچھ پریکٹس ہو گئی. اب یہ ہے کہ بس رمضان الحمدللہ قریب ہے اللہ کے فضل سے. اب تیاری کر لینی چاہیے بھائی پوری رمضان کی، سستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مکمل طور پر رمضان کے لیے ہم تیار ہوں اور تیاری کی جائے. تیاری کی تو ہوگی ہم نے، لیکن وہ اپنے جسمی لازمات ہوں گے، کھانے پینے سے فریز کر لیے ہوں گے کھانے، تو یہ تو تیاری ہو ہی گئی، چلیں ٹھیک ہے. لیکن بات تو نہیں نہ بنی، یہ بھی جسم کی تیاری ہوئی، رمضان کی تیاری تو نہ ہوئی نا. جسمی کے لیے ہم نے سارے ڈشز بنائے ہیں، سب کچھ بنا کے تیار کر کے رکھ لیا ہے، تو رمضان میں تو یہی تو مسئلہ ہے سارا، کہ جسم جو ہے تو سارا سال مزے کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، عیش کرتا ہے. روح بیچاری جو ہے پورا سال فاقہ کرتی ہے، ملتا ہے کچھ نہیں کھانے کو اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان میں اہتمام کیا روح کے لیے کہ اس کو کچھ کھلایا جائے، اس میں بھی ہم اس کا انتظام نہ کریں بلکہ جسم کا انتظام کریں. یہ کون سا پھر انصاف تو نہیں ہے نا، یہ تو بھائی بہت بری بات ہے. روح کی بھی کوئی ڈش تیار کریں نا، تاکہ روح بھی تو کچھ کھائے، اس کا بھی کوئی مینو تیار کریں تاکہ روح اس سے لذت کھائے اور مزے کرے گا. یہ تو دیکھ لیں آپ، اللہ نے نظام ایسا کیا رمضان میں کہ جسم کو تو فارغ کر دیا صبح سے لے کے شام تک، وہ تو بیچارہ بھوکا ہے، ملنا ہی کچھ نہیں اس کو، قانون ہی ختم ہو گیا. لیکن روح مزے کرے گی، صبح سے شروع ہوگی تو 24 گھنٹے ماشاءاللہ کھائے گی، خوب کھائے گی. تب ذرا کوئی مینو آپ نے تیار کیا ہے اس کے لیے، کیا کیا ڈشیں بنا رہے ہیں، کیا کیا کھلائیں گے. سال کے بعد بیچاری روح آتی ہے، روح کا انتظام ہوتا ہے، کوئی ڈشز ہوں اس کے لیے. الحمدللہ معمول بنائیں کہ اچھے اچھے ڈشز ہیں، صبح تہجد کی ڈش اس کو کھلائیں، پھر الحمدللہ پھر اشراق کھلائیں، پھر اس کو چاشت کھلائیں، اور تلاوت قرآن ہو، اس کا کوئی معمول رکھیں، تسبیحات ہوں، اللہ کا ذکر ہو، فکر ہو. اور یہ تو روح کی ایسی غذا ہے کہ بھئی الحمدللہ اس میں بڑا زبردست اللہ نے ایک انعام اور طریقہ اور سہولت رکھ دی ہے ذکر اللہ میں، کہ جب
ساری چیزیں ہم ڈشز دیں بھی دیں گے اس کو بھی. تلاوت قرآن چلو 3 کلام ختم کیے، 2 کیے، اتنے نفل پڑھے، اتنی عبادات کی، اتنی تہجد کی، رات کو جا، آخر انسان تھک جاتا ہے. پھر ڈاؤن ہو گئے 6-7 بجے، الحمدللہ دل تو چل رہا ہے نا، دل تو نہیں بند ہوا. تو اللہ کا ذکر دل پہ ہوتا رہے، خوب مزے کرے گی تو خوب کھائے گی الحمدللہ کا ذکر سے، تو عیش کرے گی. تو یہ ایک مینو تیار ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو چلیں آپ نے مینو تیار کر لیا، تلاوت کا بھی آپ نے رکھا، نفلوں کا بھی آپ نے انتظام کر لیا، سب چیز کا کر لیا. تو کبھی آپ نے دعوت میں دیکھا کہ بڑی سی بڑی دعوت آپ کھانے جائیں، بڑی اچھی اچھی ڈشز دی جائیں، بہت اچھے کھانے ہوں، لیکن اس کے بعد اگر سویٹ ڈش نہ ملے تو پھر کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا، وہ ساری دعوت بیکار ہو جاتی ہے. حالانکہ بیچارے اتنے کھانے بنائے ہوں گے، بھول گیا بنانا سویٹ ڈش، یار لطف نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، کھانا اچھا تھا لیکن کچھ بس ذرا کمی نظر آتی ہے. تو یہ بھی روح بھی تو آئی ہے نا. چلو روح کو آپ نے قرآن کی تلاوت دی الحمدللہ، ذکر دیا آپ نے اس کو، اور تسبیحات دیں، اور الحمدللہ نوافل پڑھے، کتنے بڑے اچھے کھانے کھلائے. تو سویٹ ڈش ہے کوئی نہیں. تو پھر آپ کو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، بہترین ڈش جاری ہے، تو روح پوچھے گی میٹھا میٹھا کوئی، کہتے ہیں میٹھا تو کوئی نہیں. کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہوئی ہے، آپ نے تہجد پڑھی، خوب پڑھی، وہ میٹھا، یار میٹھا تو کچھ نہیں. تو کیا کہے گی روح؟ مزہ نہیں آیا یار، دعوت تو تھی اچھی تھی. نہیں سمجھے بات میری؟ تو اب یہ ہمیں سویٹ ڈش چاہیے، کوئی ہے کوئی آپ کے پاس؟ جب میں بتاؤں آپ کو ہونی چاہیے سویٹ ڈش. چلا میں آپ کو بتاتا ہوں سویٹ ڈش انشاءاللہ. روح جو ہے میٹھا بھی کھائے الحمدللہ، ہر ڈش کے بعد اس کو میٹھا دیا جائے، اور اتنا دیا جائے کہ ماشاءاللہ خوب کھائے. وہ مجھے لگتا ہے میری طرح روح بھی میٹھا بہت کھاتی ہے، تو اس کے لیے میٹھا بھی خوب تیار کیا جائے. تو میں آپ کو آج ایک سویٹ ڈش دیتا ہوں رمضان کے لیے الحمدللہ. تو اس کو بھی اپنے مینو میں شامل کریں اور خوب کھلائیں روح کو، اور کثرت سے دیں. کیا چیز ہے وہ ڈش جو ہے وہ؟ ہاں دیکھیں آپ، ہر عبادت کے بعد اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، ہر عبادت کے بعد، ہر ایکشن کے بعد. کیا ہے وہ سویٹ ڈش؟ کثرت دعا. تلاوت قرآن کی اور دعا نہ مانگے، تہجد پڑھے اور دعا نہ مانگے، اشراق پڑھے اور دعا نہ مانگے، ذکر کرے اور دعا نہ مانگے، تسبیح پڑھے اور دعا نہ مانگے. بتاؤ کیا حال رہا نہیں کمی ایسی کا تھا نا. تو اس کے لیے کیا ہے، ہمیں کثرت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کے اندر بہترین عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے دعا کا اہتمام. اس میں بالکل انسان کوتاہی نہ کرے اور خوب دعائیں مانگے. یاد رکھیں، مانگنے والا تو محدود ہے لیکن دینے والا لامحدود ہے. آپ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن الحمدللہ دینے والا نہیں تھکتا، جو چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے. آخری جنت ہی تھا، آخری جنت اس کو کہتے ہیں کہ سب جنت میں چلے جائیں گے، سیٹ ہو جائے گی جنت، مزے ہو رہے ہوں گے، او جناب تماشے لگے ہوں گے پورے جنت کے اندر، عروج پہ ہوگی جنت. ایک رہ جائے گا بیچارہ، ابھی تک سے حساب کتاب پورا نہیں ہوگا، نکل رہے ہوں گے حساب کتاب، تو ایک باقی تھا، باقی سب جنت فل. اللہ بھیجے گا، دیکھو کوئی ہے، کوئی ادھر ادھر کوئی آدمی رہ گیا باقی، پوچھتے ہیں کہ جی ایک ہے فلاں پتھر کے نیچے پکار رہا ہے آپ. اچھا چلو ہو گیا صاف، کہ جی ہو گیا صاف، کہ نکالو اس کو باہر. اب وہ آخری جنت ہی، سب چلے گئے اپنے حساب، بالکل سیٹ جنت، اور آخری جنت میں اللہ تعالیٰ کا دو اس کو غوطہ ذرا نور کے پانی کے اندر، اس کو غوطہ دیا جائے گا، فوراً اس کے جتنی جلنے بننے والی چیزیں ہوں گی سب ختم، چاند کی طرح چہرہ ہو جائے گا جنت. یہ ہے ایمان. دیکھیں کیا ایمان ہوگا اس کا، بالکل سب چلے جائیں گے، وہ آخری ہوگا. تو اتنا ایمان بھی دیکھیں کہاں انسان کو پہنچا دے گا. بہت بڑی چیز ہے ایمان کی حفاظت کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ. یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے سب سے بڑی چیز جو ہے تالا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. قدر کرو کہ اتنا ہی رہ جائے، اس کو جناب نکالا جائے گا اور غوطہ چاند کی طرح چہرہ نکل جائے گا. اللہ کا چل لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کرو. چلو بھائی جنت میں داخل ہو جاؤ. اب وہ جنت میں داخل ہو گئے،
اللہ تو ہاؤس فل کا بورڈ لگ گیا, سارے مزے کریں, جدھر جاتا ہوں نو ویکینسی, نہ کوئی محل ہے نہ کوئی چھوپڑی, کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں اب کہاں جاؤں, مجھے تمہیں کہا تھا جنت میں جاؤ. یہ حدیث ہے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اب جنت تو ہوگی فل, مجھے تو ہے ہی کچھ نہیں جنت, میں آپ جنت میں کہاں جاؤں, کس سے مانگوں. وہ دیکھ رہا ہے ادھر محل, ادھر مزے, ادھر ہو رہے ہیں, پھر رہی ہیں, عیش ہو رہے ہیں جناب, شرابیں چل رہی ہیں, جام چل رہے ہیں, اور لوگ مست ہو رہے ہیں, اپنے ہنسی آوازیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. ایسے ایسے چہرے جن کو بیچاروں کبھی ایک سوکھی روٹی دنیا میں نہیں ملتی تھی, ان کے آگے خوان کے خوان سجے ہوں گے الحمدللہ. غور سے دیکھ رہا ہوگا, اچھا یہ وہ لوگ ہیں اللہ, ہم جن کو فقیر سمجھتے تھے, بیکار آدمی سمجھتے تھے کہ کیا لگ گیا کس طرح ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتا ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے. اور دھتکارتے تھے ہم اس کو, ہم کہتے ہیں وہ آ رہی ہے, ہٹ دور ہو, اتنے دن سے تو نیا نہیں ہے, تیرے کپڑوں سے وہ آتی ہے, ہمیں صابن بھی نہیں اس کے پاس, ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے اس کے پاس, وہی نہ پرفیوم ہے, چھوٹا الگ کرو اس کا, بھائی باہر نکلو, چلو چلو. میں نے کہتے سنا ہے لوگوں کو, ہٹ ہٹ دفاع دور ہو, ایسے لوگ کہتے ہیں لوگوں کو. اور جب وہ آنکھ کھول کے دیکھے گا, اس انسان کا مقام دیکھے گا, تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. اچھا یہ وہ آدمی ہے, ایسے ایسے محلات, ایسی ایسی خوبصورت حوریں, ایسے ایسے خان, ایسے ایسے غلامان اس کے آگے کھڑے ہوں گے, اور وہ حسین ترین جمال لباسوں کے اندر کہہ کے مار رہا ہوں. اللہ کی دین ہے. تو بھائی اللہ کہے گا ہاں نہیں جگہ, کہتے جبھی تو میں دیکھ رہا ہوں نظارہ, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کون سی دنیا ہے. اللہ کہے گا چل تو جنت میں آ گیا, چل. کہتے ہے ہی نہیں, میں جاؤں کہاں. کہتے مانگ. اب وہ دیکھتے ہیں, مجھے یہ محل چاہیے, کہتے دے دیا. اچھا یہ حور چاہیے, دے دیا. یہ چاہیے, اب جنت میں جھومتا جہاں جہاں جا رہا ہے, جنت تو جنت ہی ہے بھائی. وہ دیکھتا جا رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے. اللہ کہتا دیتا جا رہا ہے, لا محدود, اللہ لا محدود ہے. مانگتا مانگتا مانگتا, ہر چیز جنت کی جو اس کو نظر آئی, مانگ مانگ کے تھک گیا. کہتا اللہ تعالیٰ بس یہی دے دے, بس کافی ہے. اچھا بس, بس یہ. کہتا اچھا چل, اب میں تجھے کچھ یاد کراتا ہوں, پھر مانگ, تو بھول گیا کچھ. سبحان اللہ, یہ اللہ کا دین ہے. دیکھیں کیسا اللہ سخی عطا کرنے والا ہے. کہتا نہیں تو بھول ہی ہے. کہتا اللہ نہیں سب مجھے یاد ہے. کہتا نہیں میں تجھے کچھ یاد کراتا ہوں. اللہ کہتا فلاں چیز, او ہاں وہ تو مانگا ہی نہیں, ہائے ہائے یہ نہ میں لیتا تو میں تو برباد ہی ہو جاتا. یہ چیز اب اللہ اس کو یاد کرا رہا ہے اپنی شان کے مطابق. اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اس کو یاد کرا رہے ہیں, ہاں ہاں اللہ کو یہ چاہیے, اللہ یہاں یہ بھی دے دے. اب جناب دیتے دیتے ادھر اس نے مانگا, اللہ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں بھائی اب بتاؤ ٹھیک, راضی. اللہ تعالیٰ بہت راضی, بہت راضی, بہت دے دیا تم نے, بہت دے دیا, خوب دیا. کہتا اچھا چل, جو دیا تو نے مانگا وہ دیا, اور جو میں نے تیری طرف سے مانگا وہ دیا, اور اس سارے کو میں نے اس سے 10 گنا دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لامحدود. بھائی ہم تو دنیا میں ہیں, اللہ نے کیا مانگو, جتنا مانگ سکتے ہو مانگو, مانگو. ایک حدیث سنا تھا, ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت میں تو نقارہ آدمی ہوں, کچھ پڑھا بھی نہیں ہے, لکھا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور میری وہ قابلیت بھی نہیں ہے, اور میں وزیر اعظم بننا چاہوں. اگر کہتے اگر میں وزیر اعظم بننا چاہوں, میں کہا زرداری نہیں بن گیا, یہ تو کتنی بڑی چیز نہیں مانگی. تو بھائی کچھ ہی مانگو اللہ تعالیٰ سے, جو چاہے چیز مانگو, ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, ہر چیز عطا فرماتا ہے. لا محدود ہے اللہ کی ذات, جتنا چاہو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بس مانگنے والا انسان بنے, اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ ہے سویٹ ڈش. رمضان کا موقع ہو, رمضان کی راتیں دن ہو, اور انسان مانگے نا, عبادت ہی کرتا رہے, مانگو تو صحیح اس سے. سویٹ ڈش تو دو ہر عبادت کے بعد, الحمدللہ گھنٹہ گھنٹہ اللہ سے دعا مانگو اور خوب مانگو. سید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے اور جس میں کوئی گناہ والی چیز نہ مانگے, اور قطع رحمی والی چیز نہ, یہ 2 چیزوں کے علاوہ جب بندہ مانگتا ہے, جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں, عطا فرما دیتے ہیں. اور 3 حالتیں ہیں اللہ کی عطا فرمانے کی, حدیث میں آتے ہیں. پہلی حالت یہ کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے, جو مانگتا ہے, حاجت جو چیز بھی مانگتا ہے, تو اللہ فی الفور اس کو عطا فرما دیتے ہیں. بیماری ہو, جو بھی ہو, حاجت ہو, بیماری ہو, یہ ہے فلاں ہے, مکان ہے, گاڑی ہے, بیوی, جو مانگے
اللہ تعالیٰ فی الفور اس کو عطا فرما دیتے ہیں. بالکل یہ بھی آتا ہے. اور اگر وہ چیز نہ مل رہی ہو تو دوسری کنڈیشن ہے کہ دعا تو قبول ہونی ہی ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی ایسی چیز آنے والی انسان پہ وہ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ وہ مصیبت اس کی دور فرما دیتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے میری دعائیں قبول نہیں، میں نے تو اللہ سے یہ مانگا تھا مجھے ملی نہیں. لیکن اللہ تو حکیم ہے، حکیم تھے، حکیم رہیں گے. ان سے زیادہ بڑی حکمت. اور پھر اپنے بندوں سے محبت کرنے والے، مانگنے والوں سے محبت کرنے والے. وہ سمجھ جائے میں نے تو اس بیماری کی شفا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی نہیں. تو یہ مت سمجھے انسان کہ دعا قبول نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز اس کا عطا فرما دی ہے. کہ اگر فرض کر تو نے مکان مانگا اور مکان مل جاتا، لیکن اتنی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اتنا ڈیزاسٹر آنے والا تھا کہ وہ اس سے کہیں سخت تھا، تو سب بھول جاتا مکان وغیرہ. تو اللہ نے کہا یہ اس کے سوٹ نہیں کرتا، مکان بند کر دو. اس کی جگہ اس نے دعا مانگ، دعا تو مانگی ہے مجھ سے، تو دعا تو میں نے دینی ہے. مکان نہ دو، بلکہ یہ جو بیماری اور یہ مصیبت آ رہی ہے اس کو ختم کر دو. جی ہو جاتا ہے. حدیث ہے. تو بالکل آدمی یہ نہ کہ جی میری دعا قبول نہیں، میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، فلاں ہے. نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں آپ. اس سے بڑا رزق آپ کو دے رہا ہے، اس سے بڑی کوئی دکان آپ کی کھل رہی ہے. جو آپ کو دکان مل جاتی ہے اگر، تو یہ جو تباہی آ رہی تھی اس سے آپ برداشت نہ کر سکتے تھے. یہ ایکسیڈنٹ جو ہونا تھا، اس سے ٹانگیں ٹوٹ جاتی، اس سے ہاتھ ٹوٹ جاتے، اس کے جسم بیکار ہو جاتے، فالج ہو جاتے. اللہ نے اس کو روک لیا، کہتے ہیں نہیں یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو بہتر چیز عطا فرماتا ہوں. اس کو روک کے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ چلو بھی پہلی چیز بھی نہیں ملی، پھر بھی نہ گھبرا. دوسری کوئی آفات وغیرہ وہ بھی نہیں ملی، کوئی بات نہیں، دعا تو قبول ہونی ہے. تو تیسری حالت جو ہے اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں کیا ہے؟ کہ اس سے بھی بلند حالات ہے، بلند. کیونکہ یہ سب جو اللہ تعالیٰ یہ دنیا مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن آخرت میں جو ہے اس کو اس سے زیادہ ضرورت پڑے گی. میں جانتا ہوں میں رب ہوں، وہاں اس کو پھر کوئی ملے گی نہیں کوئی چیز، وہاں تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو میں اس طرح کرتا ہوں، اس کی دعاؤں کے دونوں کو پینڈنگ کر دیتا ہوں کہ اتنے یہ تو گزارا چل جائے گا اس کا، لیکن اس کا خزانہ بنا دیتا ہوں آخرت کے لیے، اس کا آخرت میں مل جائے. تو ایک شخص جب جائے گا، جا کے دیکھے گا اندر، حدیث میں آتا ہے کہ دیکھے گا اندر جائے گا جب انتقال کے بعد، تو دیکھے گا اتنے بڑے بڑے انعامات اس کو مل رہے ہیں. تو دل میں وہ سوچے گا اللہ تعالیٰ میرا تو عمل کوئی اتنا نہیں تھا، یہ کتنے بڑے بڑے انعامات تو نے دے دیے، کتنا بڑا بڑا فضل میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیسے ہوا؟ تو اس کو بتایا جائے گا بندے یہ تیری وہی دعائیں تھیں جو تو سمجھتا تھا قبول نہیں ہو رہی، اور تو عاجزی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ تم مجھ سے دعائیں مانگتا تھا، اور تجھے میرے حبیب کی باتوں پر یقین تھا، اور تجھے پتا تھا کہ دعا مانگو ہی مانگو، بے شک یہ نہ سوچو قبول تو ہو ہی ہوئے گی، یہاں نہیں ادھر نہیں تو ادھر تو ہے ہی ہے. جو چاہے مانگو، اگر یہاں بادشاہ مانگ رہے وہ بھی مانگو، یہاں بادشاہ تک نہ بھی ملی تو انشاءاللہ وہاں بادشاہ کے مکمل انعام ملے گا. جس کو نہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگو، جو مانگنا ہے جو مانگنا ہے، یا تو یہاں ملا، یا بیماری ہے مصیبت دور ہوئی، یا پھر آخرت میں اسی کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر رکھے. اس نے جب یہ سب چیزیں دیکھی کہ یہ تو بڑی انعام ہے، اللہ نے کہا یہ وہ انعام ہے جو تو کہتا تھا میری دعائیں قبول نہیں، میری فلاں قبول نہیں، یہ سارا میرا وہی تیرا ذخیرہ میں نے جمع کر کے رکھ دیا تھا، آج تیرے کام آئے گا. تو بندہ پھر بندہ ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بڑا افسوس ایک چیز کا مجھے یہ ہو رہا ہے، کاش میری ایک دعا بھی وہاں قبول نہ ہوئی ہو. یہ خواہش ہے، تبھی تو ہم دنیا میں ہیں، زندہ ہے نا. اس چیز سے آدمی کبھی نہ گھبرائے کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا، اور پھر رمضان کی راتیں ہوں، اللہ ہو، رمضان کے دن ہوں، رمضان کے تلاوتیں ہوں، رمضان کے ذکر ہوں، رمضان کی جناب اللہ تراویح ہوں، اور رمضان کے ماحول ہوں، اجتماع ہوں. اس کے اندر انسان دعا نہ مانگے، سوال جب کچھ بھی نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہو، ہر وقت مانگتے رہو، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے، اللہ یہ دے. تو کیا ہو رہا ہے؟ تینوں سے الحمدللہ کام ہمارے چل رہے ہیں، تینوں کام ہمارے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور سے ایک چیز تو بہت آسان ہے دعاؤں کے لیے کہ بھائی ہر فعل جو ایکشن ہم کریں صبح اٹھنے سے لے کے دوبارہ بیڈ تک جانے کے لیے رمضان کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ایک کام یاد رکھ لیں بس پکا، وہ دعا ہو جائے گی ہماری، اور بڑی اونچی دعا ہوگی. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی دعائیں اپنی حالتوں میں مانگی، ان حالتوں مانگی، ان کو اس حالتوں کے ساتھ گزارتے رہو. کیسے؟ رات کو سونے گئے وہ دعا مانگ لو جو نبی دعا فرمائیے، اس دعا کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں کیا ہے، ساری آخرت کی طرف جاتی ہے. سوتے میں دعا مانگ لیں، اٹھے تو پھر وہی دعا مانگ لیں نبی فرمائی.
اٹھنے کے بعد ٹوائلٹ جا رہے ہیں پھر بھی دعا مانگ لیں، وضو کر رہے ہیں پھر وضو کی دعا مانگ لیں، پھر باہر نکلیں پھر ہر ایکشن کے ساتھ وہ دعا مانگتے جائیں تو دو چیزیں ہوں گی، ایک تو انوار نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی زبان سے نکلی دعائیں ہوں گی، اس کا ثواب الگ، سنت کا ثواب الگ، اور رمضان کی قبول دعا میں دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ، گاڑی کی دعا مانگ لیں، دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تسخیر کر دی سارا کچھ تمہیں، اور پھر آخرت کر جاتے ہیں انسان، تو تیرے پاس ہی رہوں، دینا مجھے آخرت، تو کیا ہوا، گاڑی بھی چل رہی ہے اور آخرت بھی چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو اس کا معمول بنانا چاہیے، یہ ہے سویٹ ڈش جو آج میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ تو ہر عمل کے ساتھ اس کو ہم نے ملا لینا ہے، تو ساری دعوتیں روح کی جو مزیدار ہو جائیں گی اور میٹھی ہو جائیں گی الحمدللہ۔ اس کا معمول بنائے، انشاءاللہ رمضان بہت قریب ہے۔ اگلی بات انشاءاللہ آپ کو ایک اور ڈش بتاؤں گا، وہ کب، ابھی اب ہمارے اگلی جب ہمارے ذکر ہوگا انشاءاللہ منڈے کو، سوموار کو، وہاں انشاءاللہ پھر اور ذکر اس رمضان کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔